وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 751، آیت نمبر 24، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم زندہ نہیں ہونا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم بے شک اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال ہے اور ہمارا حال ہے، اگرچہ پس منظر غزوہ بدر کا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک کمرہ امتحان میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور اس میں ہماری کامیابی کی باتیں ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں، یعنی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے تو دو محمل ہو سکتے ہیں، یا تو اس کو آپ جنگ بدر ہی پہ فٹ کر دیں اور اپنے لیے کوئی نصیحت نہ ڈھونڈیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے لیے اس میں نصیحت تلاش کریں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایمان والے مخاطب ہیں اور ہم دعوی ایمان کرنے والے لوگ ہیں،
بہرحال تو اس میں اب بہت بنیادی آیت ہے، اکثر میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا بھی رہتا ہوں، اور اس میں موضوعات کیا ہیں، کن مباحث پہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہے اس کا بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن پہلے تو صرف اسی آیت پہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں ایک تو بات ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان بے جان ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ پھر اس آیت میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو قبول کر کے، جس پہ عمل پیرا ہو کے انسان جاندار ہو سکتا ہے، یعنی زندہ ہو سکتا ہے۔ زندگی انسان کیسے پائے، یہ ایک موضوع ہے اس کا۔ بے جان انسان اگر مرنا چاہے، یعنی موت سے ہمکنار ہو یا زندگی کے نقصان سے اگر درکنار ہو، تو اس کے لیے کیا ذرائع حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کون سا وہ ذریعہ ہے جس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ مر جائیں گے، اور کون سا وہ ذریعہ ہے جس کو آپ اختیار کریں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور اس میں موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں پہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تو سنتے ہیں لیکن ہمیں تو یقین حاصل نہیں ہے، لیکن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا اس میں اہم موضوع یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، یعنی کیا ایک ایسا وقت ہوگا جب ہم رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ بہرحال تمام بنیادی باتیں ہیں سامعین کرام۔ تو دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ انسان بے جان ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بلا رہا ہے اس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں میرے کہنے پہ تھوڑا سا الفاظ پہ بھی آپ غور کیا کریں، میں دوبارہ یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے ہم میں سے، آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ بھئی ہم تو دیکھو ہاں بھلے چنگے ہیں، جیتے جاگتے ہیں، تم ہمیں بے جان کیوں کہہ رہے ہو، مردہ کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسا ہو، لیکن اصل بات یہ ہے، دیکھیں زندگی اور جان یہ ہمیں کس لیے چاہیے، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ ہماری حالت اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ رب تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم رب سے دور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ایک عظیم الشان مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ، وہ مقام اور وہ نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظاہر ہے دنیا کے مزوں کی آپ میں ہر شخص جو ہے دنیا کے خواب دیکھتا ہے ہم میں سے، اور دنیا کے مزے چاہتا ہے، اور یہ دنیا مزوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، دنیا کے مزوں کے پیچھے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آپ کو خود پتہ ہوگا۔ تو آپ جو ہے زندگی کے، دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن جو آپ کو نعمت عظمیٰ ملنے والی ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے، جو مرتبہ اور مقام کہ انسان اگر دنیا میں آ کر کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے تو اس کو وہ مقام دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منظور کیا ہے، اور یہ مقام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں۔ اس کائنات میں بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بہت، اور سب کی ایک جان ہے، یعنی ظاہر ہے تو ہر چیز جو روئے زمین پر ہے یا اس کائنات میں ہے اس میں ایک قسم کی روح ہے، ایک قوت ہے، ایک جان ہے۔ ہم میں بھی جان ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، یعنی جو جان ہے وہ تو آپ میں، مجھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمانا چاہتا ہے، جو جان، جو طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ مختلف ہے اس جان سے جو اس وقت ہمارے اندر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں
آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ خوش ہو جائیں، بہت ہی خوش ہو جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت لکھ دی ہے، یعنی آپ کے لیے متعین کی ہے، آپ کو اس نعمت حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے. دیکھیں اصل چیز تو صلاحیت ہوتی ہے، اصل چیز صلاحیت ہوتی ہے. ایک چیز میں صلاحیت ہو تو پھر وہ کام ہوتا ہے. ایبیلٹی آپ کہہ لیتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں انگلش میں، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن طاقت، صلاحیت، استعداد. اور تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا تو کیا کہا اس نے فرشتوں سے؟ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا فرما رہا تھا، ارادہ کیا، تو کیا کہا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بھجوا رہا ہوں. یعنی اس میں اللہ کے نائب بننے کی استعداد ہے انسان میں. یہ کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کا نائب بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے یا دینے والا ہے، جو نعمت عظمیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے اور منظور کر لیا ہے، اس سمری پر دستخط ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. الفاظ تو ہو سکتا ہے میں شان کے مطابق نہ ادا کر سکوں، یعنی جو بھی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سمری ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے دستخط یعنی منظوری عطا فرما دی ہے. ایک نوشتہ ہے تقدیر کا کہ اگر انسان نے یہ کام کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، واپس آ جاؤ اپنے رب کے پاس. تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ خاص. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مقام ہے سامنے کرام. دیکھیں نفس کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خاص انسان ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ اپنے نفس کو مطمئنہ کر لیں، آپ کامیاب ہیں. انسان جب اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، تو یہ اس اعلیٰ اور عرفہ مقام کا مستحق بن جاتا ہے. پھر اس کو دعوت ملتی ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا میں بھی، یعنی کسی حد تک دنیا میں بھی اس کی شروعات ہو جاتی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی یہ سارا معاملہ آخرت کا نہیں ہے، دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنا عرش قرار دے رہے. قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعبے، تم مجھے بڑے محترم ہو، میرے لیے بڑے محترم ہو، میرے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو. لیکن اللہ کی قسم کہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است. دل کو حاصل کرو. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بن گاہ خلیل آزر است،
اوہ کعبہ تو خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، جو آزر کے بیٹے تھے، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ دل جو ہے وہ اللہ کی گزرگاہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر شاعر، ایک اور شاعر کہتے ہیں، میرے خیال سے مولانا روم ہے، کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چو یار اندر بغلداری جسو دس قطع منزل ہا۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، تم جا کہاں رہے ہو؟ چو یار اندر بغلداری، یار تو تمہارے دل میں ہے، منزلیں کیوں قطع کر رہے ہو؟ خیر، ایک حالت میں لکھا ہوا شعر ہے، وہ اس کی ظاہری کعبے کی ظاہری اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن یہ دل جو ہے یہ بھی تو کعبۃ اللہ ہے، یہ بھی تو عرش الہی ہے۔ جو ظاہری کعبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش نہیں کہا، لیکن اپنا گھر کہا ہے، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، بیت اللہ شریف، لیکن دل کو کیا کہا ہے؟ دل کو قلب المومن عرش الرحمن کہا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ آیت نمبر 24 سورہ انفال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اصل میں ہم نے آپ اپنے آپ کو تو ایک تو یہ ہے کہ نہ پہچانا ہے نہ پہچاننا چاہتے ہیں، بات تو یعنی دل دکھانے والی بات ہے کہ ہم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے، اپنے مرتبے کو، اپنی حقیقت کو نہ ہم نے پہچانا ہے نہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو بس وردو وفریحو بالحیات الدنیا کے مصداق، اسی دنیا میں مختلف چیزوں پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے گھر ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میری پوزیشن ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے کر و فر سے آپ رہتے ہیں دنیا میں۔ عاجزی کا رویہ تو نہیں ہے، ہمارا رویہ تو متکبرانہ ہے، اور اتنے ہم متکبر ہیں کہ اپنے اللہ کے اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس سے بھی ہم نے انحراف کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اتنے متکبر ہیں۔ اور یہاں تو دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اگر آپ نے جان حاصل کرنی ہے، زندگی حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہوگا۔ یعنی لما یحییکم، اس کام میں تمہاری زندگی ہے، اس دعوت کو یعنی پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہنے سے تم زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، اور وہاں آوازیں نکالتے رہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک۔ دراصل بات یہ ہے سامنے کرام کہ دین کی کسی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، کلمہ طیبہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، کیا ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ بھی ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں پکاروا تو ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے۔ اے طائر لاہوتی، ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں، ہم نے تو لاہوت جانا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں اس کی استعداد دے کے بھجوایا گیا ہے۔ اکثر تو ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں،
حق کے سامنے، حکم کے سامنے، حکم الہی کے سامنے، دین، قرآن، اس کے سامنے ہم ہتھیار ڈالتے تھے کہ بھئی ہم یہ تو نہیں کر سکتے. بات ختم ہوگی. آپ میں تو کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی چاہت ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی ولولہ ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی عزم نہیں ہے. وہ تو پھر مختلف بات ہو جاتی ہے کہ آپ تو دنیا کے بندے ہیں، اور جو دنیا کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ ہے، اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے. لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، لعنتی ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو درہم و دینار کا بندہ. یہ وعیدیں آئی ہوئی ہیں سامنے. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم بات مان لو، لبیک کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر. اسی میں تمہاری زندگی ہے. بس یہ مختصر دیکھیں، ایک بات ہے، مختصر بات ہے، اسی میں سارا دین اسی میں پنہا ہے. یہ تو اللہ کریم ہے اور اس کا کلام ہے، جس طریقے سے چاہے کلام کرے، جو چاہے بیان کرے. لیکن کلام الملوک ملوک الکلام، بات وہی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن یہاں مختلف انداز ہے. بات وہی ہے. تو بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بات تو وہی ہے. سارے قرآن کی دیکھیں، سارے دین کی بنیاد بس یہ ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. زندگی ہوگی تو رب سے ملاقات ہو سکے گی، زندگی ہوگی تو رب کا تقرب حاصل ہوگا، زندگی ہوگی تو رب کا دیدار بھی ہوگا. اور آپ یہیں پہ مر گئے دنیا پہ، اور دیکھیں دنیا پہ ہم مر گئے، دنیا کے لیے ہمارے سب کچھ قربان. آپ تھوڑا ان الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور تو کریں. ہم لوگ تو دنیا ہی، سب کچھ ہمارا تو دنیا ہی میں ہے، ہماری جان تو دنیا میں اٹکی ہوئی ہے. اللہ کے لیے تو ہم قربانی دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہیں. تو اس بات پہ سوچنا ہوگا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. دیکھیں اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں. ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم درہم و دینار کے بندے ہیں. بات ختم ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ زندگی چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ اسی مردہ حالت پر آپ خوش ہیں. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو اکثر وہ ہمیں یہ ایک مثال بیان کرتے تھے دنیا کی، کہ ایک مردار ہے جس پر کتے جو ہیں، وہ پشتو کا لفظ ہے جو انہوں نے کہا فرمایا تھا، خڑاوا، پشتو میں کہتے ہیں خڑاوا، یعنی بھوکے کتے جب ان کو ایک کوئی گوشت مل جائے، ان کا اس بات سے کیا کہ یہ زندہ، یہ اس کو ذبح کیا گیا ہے یا مردار ہے، کوئی بھی مردار مل جائے تو اس پہ یعنی غراتے ہوئے اس پر پل پڑتے ہیں. ایک انتہائی بھوکا کتا یا کچھ کتوں کا ایک گروہ، ظاہر ہے ایک فیملی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو ایک اس کو کوئی گوشت پڑا مل جائے مردار، تو وہ بس اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غراتے ہوئے ٹوٹ پڑتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے یہ بلی خاص طور پہ، جب بلی بھوکی ہوتی ہے نا، بلی تو عام گھروں میں ہوتی ہے، اس کے سامنے کبھی آپ کوئی ہڈی ڈال دیں یا بوٹی ڈال دیں، ذرا بڑی بوٹی، تو ایک تو وہ اٹھا کے بھاگ جاتی ہے،
پھر اگر وہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو کے اس پہ جب وہ کھاتی ہے اس کو، اس کے منہ سے غراہٹ نکلتی ہے. یہ بالکل ہماری مثال ہے. دنیا مردار ہے، اللہ کی یاد کے بغیر یہ دنیا مردار ہے سامنے کرام. اور ہم بڑے شوق سے اس پر ٹوٹے. آپ دیکھیں نا، یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں، یہ ناظم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، یہ امیدوار قومی اسمبلی ہے، الیکشن میں ہوتے ہیں. یہ کس طرح، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو مثال کے طور پہ الیکشن ہونے والے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں کے، کس طریقے سے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کے حق میں ان کے چمچے تقریریں کرتے ہیں. پھر وہ خود اٹھتا ہے اور وہ جس طریقے سے جوشیلی تقریر کرتا ہے اور یہ اور وہ، آپ کو معلوم ہے. یہ میں صرف مثال کے طور پہ عرض کروں. ہم سب دنیا میں ایسے بھوکے کتوں کی طرح دنیا پر پلے پڑے ہیں. ہر شخص کو اپنا مفاد، دنیاوی مفاد عزیز ہے. کوئی شخص اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے، مال و جان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. آپ کچھ بوئیں گے تو کاٹیں گے. دنیا میں اگر آپ نے کچھ بویا نہیں، کچھ خرچ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی اس میں چوتھے پاری کے ابتدا میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب اشیاء تم قربان نہ کر دو اللہ کی راہ. لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں. اب ہماری پوزیشن ہے، ہماری بعض عادات، یعنی ہمارے جو بھی ہے، بعض عادات ہم سے جڑ گئی ہیں، ہم نے جوڑ لیا ہے. آپ کا مثال کے طور پہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، غصہ کرنے کا، آپ کا ایک لہجہ ہے، اس کو آپ نے اپنا لیا ہے، اور وہ آپ کی ایک یعنی پہچان بن گیا ہے، ایک لباس آپ کی پہچان بن گیا ہے. تو بہت سی باتیں ہیں جس میں میں تفصیل کیا بتاؤں گا، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ کا ایک رویہ ہے، آپ نے اس رویے ہی کو پسند کر لیا ہے. اکثر بعض بڑوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، کیا تمہیں میری عادت نہیں معلوم. بعض بڑے، بعض چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس میں. ہم سب اپنی اولاد کے بعض رویوں سے نالا نہیں ہیں. بعض اولاد کے بعض رویوں سے ہم خود والدین نالا ہیں کہ نہیں، کیونکہ بس اولاد نے ایک رویہ اختیار کر لیا ہے. بیوی شوہر کے بعض رویے سے نالا ہے، شوہر بیوی کے رویے سے نالا ہے کہ بھئی یہ تو اس کی عادت ہے. بعض اوقات تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، بعض اوقات کمپرومائز نہیں کرتے میاں بیوی، تو جھگڑے چلتے رہتے ہیں. یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ تم کیوں کرتی ہو. مذکر مؤنث میں بات چیت چلتی رہتی ہے، جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تا زندگی رہتے ہیں، کیونکہ کوئی اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اپنی طبیعت، اپنی خو اپنا. تو بہرحال یہ نہیں، ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیت بہت اہم ہے، اس پہ پھر بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم